بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام کفا بالمرء جہلا ان یرتکب ما نہا عنہ۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس عمل کا ارتکاب کرے جس عمل سے خود دوسروں کو روکتا ہے۔ اگر خود کسی عمل سے دوسرے لوگوں کو نہیں کرتا ہے، روکتا ہے، اور بعد میں خود ہی اس عمل کا ارتکاب کرے تو یہی بات انسان کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ کفا بالمرء جہلا ان یرتکب ما نہا عنہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ہے کہ مغنی الادیب میں گزشتہ جلسے میں ادات عصا کے بارے میں کہ عرض ہوا کہ عصا فعل ہے، اس کے بارے میں مفصل مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا ادات جو ابن ہشام ذکر کرتے ہیں وہ ہے الو، الو، عین اور لام۔ اچھا، الو اسم ہے اور فوق کی معنی میں ہے، یعنی اوپر۔ خوب فرماتے ہیں کہ یہ جو الو ہے فوق کے معنی میں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ والتزموا فیہ امرین۔ ایک تو اس کا استعمال من کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس پر من داخل ہوتی ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ مضاف نہیں ہوتا۔ پس الو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مضاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے، عبارت کو دیکھیں۔ الو اسم بمعنی فوق، فرماتے الو اسم ہے فوقہ کے معنی میں۔ والتزموا فیہ امرین، اور اس الو میں دو امروں کے یہ لوگ ملتزم ہوئے ہیں۔ فیہ کی ضمیر اسم کی طرح پلٹائیں۔ اس اسم الو میں دو چیزوں کو لازم قرار دیتے ہیں۔ احدہما، ان دونوں میں سے پہلی چیز، استعمالہ مجرورا بمن، اس کا استعمال اس طریقے سے ہے کہ من کے ساتھ مجرور کیا جاتا ہے۔ وثانی، اور دوسرا امر کہ جس کے یہ لوگ ملتزم ہیں، استعمالہ غیر مضاف، اس کو مضاف استعمال نہیں کرتے، غیر مضاف استعمال کرتے۔ فلا یقال اخذتہ من السطح یا من السطح، غلط ہے کہ یہاں پر الو کو آپ السطح کی طرف مضاف کریں۔ کما یقال من الوہ، الو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے لیکن الو مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا، ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ بھئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر مضاف ہوا ہے، یا رب یوم لی لا اذللہ ارمد من تحت و اضحا من الہ، یہاں پر الو ظاہراً ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ہائے سخت ہے۔ وقف کی صورت میں بعض الفاظ پر یہ ہائے سخت لے کر آتے ہیں، تو یہ ضمیر نہیں ہے۔ یا رب یومن، اچھا اگر یہ حرف یا ندا اگر دوسرے حرف پر استعمال ہو تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ انشاءاللہ اسی مغنی کے باب اول کے آخر میں حرف یا کے بحث کے آخر میں بیان کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ خلاصہ فی الحال یہ سمجھیں کہ یہ یا تنبیہ کے معنی میں، یعنی یا رب یومن لی، خبردار آگاہ ہو جاؤ، رب یومن لی، کبھی کبھار ایک دن میرے لیے ایسا ہوتا ہے۔ الا اگر تقلیل کے معنی میں، تکثیر کے معنی میں تو بہت سارے دن
لی میرے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ لا اذللو، کہ اصل میں تھا لا اذللو فیہ، کہ اس دن میں میرے لیے سایہ نہیں ہوتا، یعنی مجھ پر سایہ نہیں کیا جاتا۔ شاعر کسی صحرا میں ہے کہ وہاں پر کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہے تو کہتا ہے یا رب یوم لی، کہ لا اذللو، یعنی لا اذللو فیہ، کہ اس دن میں مجھ پر سایہ نہیں ہوتا۔ ارمزو، ارمزو یعنی اشعر بشدت الحر، یعنی جلتا ہوں۔ ارمزو من تحتو، نیچے سے بھی جلتا ہوں۔ وَأَضْحَى مِنْ عَلَوْ، اضحا یعنی اصاب بالشمس، اور اوپر سے سورج بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ میرے اوپر چمکتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے ایام بھی آتے ہیں کہ نیچے پاؤں سے بھی جلتا ہوں اور اوپر سے سورج بھی اپنی اس تمام تر حرارت کے ساتھ اوپر سے چمکتا رہتا ہے، یعنی نیچے سے بھی جلتا ہوں اوپر سے بھی جلتا ہوں۔ شاید ہی مثال ہے من الوہ میں۔ خوب یا رب یوم لی لا اذللو ارمزو من تحتو، ارمزو یعنی وہی جلتا ہوں۔ ارمزو من تحتو واضحا من الوہ، اور اوپر سے سورج بھی من الوہ یعنی اوپر سے سورج بھی مجھ پر چمکتا ہے۔ فالہاء للسکت، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہائے سکت ہے، نہ کہ ہا ضمیر ہو۔ بدلیل انہو مبنی، بھئی کیا دلیل ہے کہ یہ ہائے سکت ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ الو مبنی ہے، اگر مضاف ہوتا تو الو معرب ہوتا، یعنی من علیہ ہوتا۔ ولا وجہ لبنائہ لو کان مضافا، اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا تو الو کے مبنی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ خوب تمام شد۔ سوال، الو مبنی ہے یا معرب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر الو سے آپ معرفہ والا قصد کریں، یعنی ایک خاص اوپر والا حصہ، یعنی فوق خاص، تو اس صورت میں مبنی ہوگا، اور اگر اس سے خاص اوپر والا حصہ مراد نہ لیں، مخصوص نہ، مطلق فوق، تو اس صورت میں معرب ہوگا۔ دیکھیں اس مثال کے اندر جو شاعر کہہ رہا ہے کہ یا رب یوم لی لا اذللو ارمزو من تحتو واضحا من الو، تو یہاں پر فوقیت مخصوص مراد ہے، یعنی وہ خاص فوقیت جو اس کے اوپر ہے، وہ فوقیت مراد ہے جو خصوصیت سے اس کے اوپر ہے، نہ کہ مطلق فوقیت۔ وَمَتَا أُرِيدَ بِهِ الْمَعْرِفَةِ، اگر اس اسم الو سے معرفہ کا ارادہ کیا جائے، یعنی مخصوص فوقیت، کان مبنیاً علی الضم، تو اس صورت میں ضمے پر مبنی ہوگا، کما فی ھذا البیت، جیسے من الو میں ہے۔ اذ المراد فوقیت نفسہ لا فوقیت مطلقہ، کیونکہ یہاں پر جو مراد ہے فوقیت سے وہ مخصوص فوقیت جو خصوصیت سے اس کے اوپر ہے، نہ کہ مطلق فوقیت۔ والمعنی، شعر کا معنی یہ کہ انہو یعنی بیچارہ یہ شاعر، تصیبہ الرمضا، رمضا یعنی شدت گرما، بہت زیادہ گرمی بیچارے کو لگی ہے۔ انہو تصیبہ الرمضا من تحتہی وحر الشمس من فوقہی، نیچے سے گرمی ہے، پاؤں میں کوئی جوتی وغیرہ نہیں ہے، پاؤں نیچے سے جل رہے ہیں، اوپر سے سورج چمک رہا ہے، تو یہ بیچارہ گرمی میں پھنسا ہوا ہے۔ خوب، وَمِثْلُهُ قَوْلُ حسان، فرماتے ہیں فوقیت مخصوص کی مثال کے لیے یہ حسان بن ثابت کا شعر بھی ہے، حسان کا، کہ مشخص اور مخصوص فوقیت مراد ہے۔ شہدت بإذن اللہ ان محمدن رسول الذی فوق السماوات من علو، فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے میں گواہی دیتا ہوں، شہدت بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے گواہی دیتا ہوں، کیا ان محمدن، بے تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول، اللہ کا رسول ہے، کون سا؟ کہ الذی فوق السماوات من علو،
یہ جو آسمان ہمارے اوپر ہے ان کے بھی اوپر ہے. تو اب یہاں پر علاؤ یعنی وہ کہ جو ان اوپر والے آسمانوں کے بھی اوپر ہے، مخصوص فوقیت مراد ہے، یعنی وہ فوقیت مراد ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، نہ کہ مطلق فوقیت. وَمَتَا أُرِيدَ بِهِ النَّكِرَةُ، خوب عطف ہو رہا ہے کس پر؟ متا ارید بہ المعرفہ پر. کان معربان، اگر اسے نکرہ کا ارادہ ہو تو اس صورت میں یہ الاؤ معرب ہوگا. کقول امرئ القیس، امرئ القیس کا یہ شعر، مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر حتی السیل من علی، یعنی من علن یہاں پر ایسے ہے. اچھا اس شعر کا ترجمہ دیکھیں. آغا امرؤ القیس اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے، پہلے گزر چکا ہے. منجردن، وہ کیونکہ اوپر والے شعر میں مجرور ہے تو یہ اب اس کے اوصاف ہے. فرماتے ہیں کہ مکرن، یہ میرا گھوڑا حملہ کرنے والا ہے. مفرن، اور اچھے طریقے سے فرار بھی کرتا ہے. یہ گھوڑے کی خاصیت ہے نا کہ میدان میں جس جگہ پر آپ اس کو رکے اور اگر بھاگنا چاہیں تو بھاگ سکے. مکرن، میرا گھوڑا حملہ کرنے والا بھی ہے. مفرن، اور میرا گھوڑا کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ فرار کرنے والا بھی ہے. اچھا یہاں پر ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو گھوڑا تھا وہ کوئی نسلی گھوڑا نہیں تھا، سادہ سا گھوڑا ہوتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. تو امام سے نقل ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے امیر المؤمنین کو کہا، یا علی لم لا تشتری فرسا عتیقا، مولا یہ آپ نے ایسا معمولی سا گھوڑا کیوں لیا ہوا ہے؟ کوئی خاندانی گھوڑا لو، بہت اچھا نسلوں والا گھوڑا ہونا چاہیے. لم لا تشتری فرسا عتیقا، امیر المومنین نے کہا کہ مجھے فرس عتیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے خاندانی گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس کو کبھی میدان سے بھاگنا ہی نہیں ہوتا. خوب اچھا گھوڑا وہ لے کہ جو میدان سے بھاگے، حالانکہ مجھے تو میدان سے فرار ہی نہیں کرنا، تو گھوڑا اچھا کیوں لوں؟ تو سامنے والا پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کسی دشمن کا پیچھا کرنا پڑے، خود تو انسان نہ بھاگے لیکن دشمن کے پیچھے تو بھاگنا پڑتا ہے، پھر بھی اچھا گھوڑا ہونا چاہیے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں میدان سے بھاگتا نہیں، جو علی کو پیٹھ دے کر بھاگ جائے علی کی کرامت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا پیچھا کرے. سبحان اللہ. مکرن مفرن، اس گھوڑے کے لیے کہتا ہے کہ حملہ کرنے والا ہے، فرار کرنے والا ہے. مقبلن یعنی رومی آورت، رخ کرتا ہے. مدبرن، پشت بھی کرتا ہے. معن، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ کرتا ہے. کجلمود صخرن، جلمود کہتے ہیں بہت بڑے پتھر کو، درست ہے. اب صخر یہ اضافہ صفت الی الموصوف ہے، اصل میں تھا کصخر جلمودن، اس عظیم اور بڑے پتھر کی طرح کہ حتی السیل من علین، کہ جس بڑے پتھر کو سیلاب گراتا ہے من علین، بلندی سے. سمجھ میں آیا شعر؟ تو یہاں پر شاید ہی مثال ہمارا ہے من علین میں. یہاں پر بلندی سے بلندی مخصوص مراد نہیں ہے کہ فلاں بلندی سے، نہ، کلن کہہ رہا ہے کجلمود صخر حتی السیل من علین، میرا گھوڑا اس بڑے عظیم پتھر کی طرح ہے کہ جس بڑے عظیم پتھر کو سیلاب اوپر سے نیچے گراتا ہے. حتی یعنی نیچے لانا، درست ہے، نیچے گرنا. خوب فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ. الو سے مراد نکرہ ہے، نہ کہ کوئی مخصوص فوقیت ہے. اذ المراد تشبیہ الفرس فی سرعتہ بجلمود، کہ ان حتی
من مکان ما، ایسے پڑھے، مکان ما نکرہ ہے، کیونکہ آغا امرأ القیس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے گھوڑے کو تشبیہ دے سرعت کے ساتھ، کہ یعنی یہ بہت تیز ہے، اس بڑے پتھر کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہے کہ ان حت من مکان ما، جو کسی بھی اوپر والے مکان سے گرتا ہے، من مکان ما آلن، لا من علم مخصوص، نہ کہ اس پتھر کے ساتھ شباہت دینا چاہتا ہے جو مخصوص اونچائی سے نیچے گرتا ہے، نہ۔ اب یہ الحمدللہ اللہ کے بارے میں بحث تمام ہو گئی۔ اچھا، ایک اور حرف ہے اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک لغت ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے اللہ ہے، اس کی ایک لغت ہے اللہ۔ اللہ بلام مشددت مفتوحت او مکسورہ، اللہ اللہ دونوں درست ہیں۔ لغت فی اللہ، حالانکہ یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ آخر مصنف اس اللہ کو جدا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ خوب جس طریقے سے اور حروف کے اندر اس کی مختلف لغات کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذیل میں بھی یہ لغت جدا گانا طریقے سے ذکر کرتے، جیسے مثلا ربا میں لغات ذکر کی نا، اب اسی ربا کے ذیل میں ذکر کی، تو یہ اللہ بھی اگر اللہ کی لغت ہے تو اللہ کے بارے میں جہاں پر بحث کرتے وہیں پر ذیلاً ذکر کر دیتے، اس کو جدا گانا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے۔ اللہ لغت فی اللہ میں ایک لغت ہے، نحو قول الازبت ابن قریء، جس طریقے سے آغا ازبت ابن قریء کا یہ قول ہے، لا تہین الفقیر اللہ کا انتر کا یوما والدہر قد رفعہ، کہ یہ عوامل ملا محسن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لا تہین اصل میں تھا لا تہینن، درست ہے، نون تاکید خفیفہ کے ساتھ، لا تہین الفقیر یعنی نہیں کا صیغہ ہے، ضرور یعنی ہرگز یا ضرور بضرور تم کسی فقیر کی توہین نہ کرو اللہ کا، کیونکہ امید ہے کہ انتر کا یومن ایک دن تو جھک جائے، والدہر قد رفعہ در حالی کہ زمانہ اس فقیر کو اٹھا لے، لہذا خیال کرو کسی فقیر کی توہین نہ کیا کرو۔ روایت میں ہے کہ سائل رسول اللہ ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ مولا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں ہم سے سوال کرنے کے جو حقیقت میں حقدار نہیں ہوتے، جھوٹے موٹے ہوتے ہیں، تو آیا پھر بھی عطا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ تم سے جو حقدار ہے وہی سوال کرے اور تم اس کو رد کر دو پھر تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، لہذا کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے تو اعلیٰ جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے دیا کرے اسے۔ شاید مثال اللہ کا، اللہ وہی ہے، لا اللہ ہی ہے، لیکن ایک لغت کے اعتبار سے تمام شدہ۔ فرماتے ہیں کہ ان حروف جارہ میں سے ایک حرف جر الا ہے، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی بحث کریں گے۔ الا دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا الا حرف جارہ ہے کہ اس کے 9 معنی ہیں، یا الا اسم فوق کے معنی میں۔ پس الا دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یا الا حرف جارہ ہے یا الا اسم فوق کے معنی میں۔ اچھا، الا کے 9 معنی ہیں۔ پہلا معنی استعلا، خوب بہت سارے لوگ جہاں پر بھی باب استفعال کو دیکھتے ہیں فوراً طلب کا معنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابا ہر جگہ پر باب استفعال کا طلب کا معنی نہیں ہوتا، استعلا وہی بلند کے معنی میں، نہ کہ طلب بلندی، یہاں پر باب استفعال والا طلب والا معنی نہیں ہے، یعنی استعلا اسی ثلاثی کے معنی میں ہے۔ خوب استعلا یعنی کسی چیز کے اوپر، بلندی کا کرتے ہیں نا آپ بھی ترجمہ، کسی شے کے اوپر ہونا۔ اچھا، کسی شے کے اوپر ہونا 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا مادی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے۔
مادی ہوتا ہے یعنی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، معنوی ہے یعنی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ استعلاء دو طریقوں سے ہوتا ہے، بس یا مادی ہے یا معنوی ہے۔ اچھا، مادی بھی یا استعلاء حقیقی ہے یا استعلاء مجازی ہے۔ مادی استعلاء حقیقی یعنی واقعاً اس شے کے اوپر ہے، زید علی السطح ہے، زید چھت کے اوپر ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، مادی ہے، حقیقی ہے، واقعاً زید چھت کے اوپر ہے، اسی کے اوپر کھڑا ہے، یہ ہو جائے گا استعلاء حقیقی۔ مجازی یعنی اس شے کے اوپر نہیں کھڑا، یعنی ایسے مقام پر ہے کہ جو مقام اس کے قریب ہے، جیسے وہاں پر کہہ رہے تھے مررت بزید، یعنی اے التصق مروری بموضع یقرب منہ زید، یہاں پر بھی اسی طریقے سے۔ علی وجہین، علی دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، احدہما ان تکون حرفا، دونوں میں سے پہلا معنی یہ کہ علی حرف ہے، وَلَهَا تِسْعَةُ مَعَانٍ، خوب اس اعتبار سے اس کے کتنے معنی ہیں آغا؟ 9 معنی ہے۔ احدہا، ان میں سے پہلا معنی الاستعلاء، پہلا معنی یہ ہے کہ استعلاء یعنی بلندی، کسی کے اوپر، روی چیزی بودن، کسی شے کے اوپر ہونا، یہ استعلاء کا معنی ہے۔ اچھا، یہ جو استعلاء ہے کسی کے اوپر ہے، اما علل مجرور ہے، یا تو جو اللہ کا مجرور ہے واقعاً اسی کے اوپر کھڑا ہے، وَهُوَ الْغَالِبُ، کہ یہ غالباً ایسے ہے، مثلا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، علیہا یعنی وہی چار پائے جانور، ان جانوروں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تحملون، تمہیں حمل کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ واقعاً جانور کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، واقعاً کشتی کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، لہذا یہاں پر علا اسی استعلاء کے معنی میں ہے، اور استعلاء بھی حقیقی ہے، مجرور کے اوپر ہے، علا کے مجرور کے اوپر ہے۔ الاستعلاء اما علی المجرور او علی ما یقرب منہ، یا اس کے اوپر ہے جو مجرور کے قریب ہے، مثلا او اجد علی النار ہدن، کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے بارے میں، جب انہوں نے کہا تھا، جا رہے تھے اپنے آل و عیال کو کہا کہ آپ یہاں پر رکیں، اس وادی پر سامنے ایک جو جبل تھا، پہاڑ تھا، کہا کہ وہیں پر کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں جاؤں یا تو راستے کا پتہ کر کے آؤں، یا کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی آگ وغیرہ کا شعلہ لے کر آؤں، درست ہے۔ تو وہاں پر یہ آیے کریمہ میں آیا ہے، او اجد علی النار ہدن، یا میں اس آگ پر ہدایت کو پاؤں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگ کے اوپر تو ہدایت نہیں ہے، یعنی اس مقام پر دیکھے، آگ کے قریب والا جو مکان ہے، ممکن ہے وہاں پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو، اس سے پوچھ کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر مجرور علا کے اوپر بالکل نہیں ہے، مجرور علا کے قریب جو مکان ہے اس کی بات ہو رہی ہے، او اجد علی النار ہدن۔ اور اسی طریقے سے وقول عبید اللہ ابن حر جعفی فی رسائل امام الحسین، کہ یہ بھی عجب ہے آغا تاریخ کا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، عبید اللہ ابن حر جعفی امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے، امام حسین علیہ السلام نے راستے میں جاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن مولا کے ساتھ نہیں چلا، مولا کی شہادت کے بعد، کیونکہ ابن زیاد کو بھی پتا تھا کہ یہ علی کے ساتھیوں میں سے، اس کو بلایا تھا، لیکن بہرحال وہ طولانی تفصیلی قصہ کہتے ہیں کہ وہ ابن زیاد سے نکل کر کربلا کا پہلا زائر یہ عبید اللہ ابن حر جعفی ہے، یعنی دوسروں سے پہلے یہ عبید اللہ ابن حر جعفی گیا ہے، لیکن تاریخ نے عبید اللہ ابن حر جعفی کو زائر امام حسین قرار نہیں دیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو پہلا زائر قرار دیا، کیوں؟ حالانکہ جابر سے پہلے گیا تھا عبید اللہ ابن حر جعفی،
وہاں پر بڑا سوزناک مرثیہ بھی پڑا ہے، شاید اس کا سر اور راز یہ ہو۔ درست ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ان کے مزار پر گیا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے امام کی نصرت نہیں کی۔ بہت کم لوگ تھے ایسے جن کو امام حسین نے خود بلایا ہو۔ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی جب امام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ملے تھے، سید الشہداء نے خود بلایا تھا لیکن نہیں آیا تھا، کہا مولا میرا گھوڑا لے لو، میری تلوار لے لو، اس قسم کی باتیں کی تھی۔ امام نے کہا کہ ہمیں تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، حق کے مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کو شہادت دینا تھی، لیکن بہرحال بدبخت ہوا، شہادت اس نے حاصل نہیں کی۔ اس کی بھی عجیب سرگزشت ہے۔ بعد میں مختار کے ساتھ ملا، پھر مختار کا مخالف ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر اور مصعب بن زبیر کے ساتھ مل گیا، زبیریوں کے ساتھ مل گیا، بعد میں پھر زبیریوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، پتہ نہیں کیسا مزاج تھا اس کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا ہر وہ بندہ جو سید الشہداء کی قبر پر چلا جائے وہ ظاہر حسین نہیں بنتا۔ ظاہر کے لیے ضروری ہے کہ اس مزور جس کی زیارت کر رہا ہے اس کے ساتھ مشاکلہ پیدا کرے، اس جیسی صفات اپنے اوپر پیدا کرے۔ اعلیٰ صفات سے مراد ظاہر سی بات ہے کوئی بھی حسین ابن علی تو نہیں بن سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ یعنی اس کا باطن، اس کا قلب واقعاً ایک طرح کی مزور جس کی زیارت کرے اس کے ساتھ مشاکلہ ہونا چاہیے۔ علیہ عبید اللہ ابن حر جوفی امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھتا ہے جب آتا ہے، مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، خوب اس مولا کی قبروں پر، قبر مطہر اور اصحاب کو دیکھ کر وہاں پر ایک مرثیہ اس نے کہا ہے کہ اس مرثیے کا ایک جملہ یہ ہے جو ہم یہاں پر نقل کرنا چاہتے ہیں۔ خوب کہتا ہے وقفت علی اجداثہم ومحالہم فقاد الحشی ینقض والعین ساجما۔ خوب اجداث یعنی قبر، محال یعنی وہ جگہ، حشی یعنی باطن اور اندرونی حصہ، ینقضو یعنی ٹوٹ رہا ہے۔ درست ہے، کہہ رہا وقفت علی اجداثہم، میں ان کے قبروں کے اوپر کھڑا ہوا۔ خوب معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر کسی محبوب کے پاس جاتا ہے، اس کی قبر ہوتی ہے تو اس کے قبر کے اوپر تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، قبر کے سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علی بھی اسی طریقے سے وقفت علی اجداثہم، ان کے قبروں پر کھڑا ہوا، نہ کہ قبر کے اوپر، بغل میں کھڑا تھا۔ ومحالہم، اور ان کے محل اور ان کی جگہوں پر گیا۔ فقاد الحشی ینقض، قریب تھا کہ میرا باطن اور میرا اندرونی حصہ ٹوٹ جائے، والعین ساجما، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ خوب یہاں پر اللہ کی مثال تمام شدہ گا۔ وقد یکون الاستعلاء معنویا، ابھی تک استعلاء مادی دا، مادی طریقے سے یا مجرور کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا مجرور کے اوپر نہیں، مجرور کے بغل میں سائیڈ میں جو جگہ ہے اس کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ ہو گیا علی استعلاء مادی۔ معنوی کیسے؟ معنوی ایسے حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي، کہ ان آیات کی تفسیر حضرت موسیٰ کے بارے میں الحمدللہ خداوند متعال نے توفیق دی تھی۔ سیرت موسوی پر ایک ماہ مبارک رمضان میں ہم نے دروس کہے تھے، تقریباً 30 جلسات ہیں سورہ قصص کے ذیل میں، وہاں پر اس کا مطلب بیان کیا تھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ۔ خداوند متعال نے فرمایا نا جاؤ فرعون کی طرف، تو وہاں پر کہتے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے۔ خوب معصوم ہے، مگر معصوم پر کوئی گناہ ہوتا ہے کیا؟ پھر اگلا جملہ خطرناک ہے، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي، ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ بابا خداوند منان حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی طرف، حضرت موسیٰ ایسے کہتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ خوب اس آیہ کریمہ کی تفسیر دیکھیے گا، اگر ہم یہاں پر تفسیر میں رک گئے تو دیکھیے بحث نکل جائے گا کہ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے سورہ قصص کے ذیل میں ان آیات کی مفصل تفصیلات عرض ہوئی ہیں، وہاں پر عرض کی ہے، اگر کوئی ذوقین ہو تو ہمارے تفسیری دروس کے اندر اس کے مطالب موجود ہیں۔ تمام شد وقول زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ یہاں پر بھی ہاں دیکھیں نا، یہاں پر استعلاء معنوی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ،
ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے. خب علیہ ذنبن، اب ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایک گناہ نامی چیز ہے جو اوپر کھڑی ہے، نہ، معنوی طور پر یہاں پر استعلاء کا معنی ہے. خب جناب زینب عالیہ فرماتی ہے جب سید الشہداء کے لاش اطہر سے گزرتی ہے تو وہاں پر یہ جملات فرمائے، یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکۃ السماء وهذا الحسین بالاراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک سبایا، کہ یہ آپ لوگ مصائب میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں پر فرماتی ہیں صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا آپ پر آسمان کے ملائک صلواتیں بھیجتے ہیں. حاضر الحسین بالاراء، یہ دیکھو حسین زمین کربلا پر دشت نینوا پر پڑا ہوا ہے. مرمل بالدماء، خون سے لت پت ہے. مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے. یا محمدہ بناتک سبایا، اے نانا تمہاری بیٹیوں کو دیکھو قیدی بنایا گیا ہے. کہ شاید مثال ہے صلی علیہ، اللہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ اسی استعلاء کے معنی میں، لیکن استعلاء معنوی ہے، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ صلوات ایک معنوی چیز ہے تمام شدہ کا. فرماتے ہیں کہ یہ پہلا معنی علا کا، علا استعلاء کے معنی میں آتا ہے. الثانی المصاحبہ کا مع، مصاحبت کی معنی میں آتا ہے. اس صورت میں مع کا معنی ہوتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی مع حُبِّهِ، وہ مال خرچ کرتا ہے باوجود اس کے کہ اس مال کی محبت ہوتی ہے اس کو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی مع حُبِّهِ. الثالث المجاوزہ کا ان کے معنی میں مجاوزت کے لیے، کا قول قحیف ابن، یہ کون ہے؟ بلے قحیف ابن خمیر العقیلی، کہ یہ شاعر کہتا ہے اذا رضیت علی بنو قشیر، یعنی علیہ یعنی انی، جب مجھ سے بنی قشیر راضی ہوں گے. اذا رضیت علیہ یعنی انی، وہاں پر ہے نا رضی اللہ عنہم، ایسے ہی یہ علا ان کے معنی میں. لَأَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا، تو اللہ کی قسم مجھے تعجب میں ڈالتا ہے رضاها، ان کی رضایت، کہ علا ان کے معنی میں اے انی. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ رَضِيَ ضُمِّنَ مَعْنَا عَطَفًا. اچھا، ایک مجھے یاد ہے ہم نے بصریون اور کوفیون کا جھگڑا آپ کو بتایا تھا. آغا یہ کوفیون کہتے ہیں کہ ایک حرف جارہ دوسرے حرف جارہ کا نائب ہوتا ہے، یعنی ایک حرف جار دوسرے حرف جار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن بصریون اس کا انکار کر رہے تھے. بصری کہہ رہے تھے کہ نہ، ہر حرف جار اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بھائی یہ جو موارد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ پر ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر در حقیقت وہ جو فعل اور شبہ فعل ہوتا ہے اس کے اندر تضمین ہوتی ہے. درست ہے، تو اس کی جانب بھی اشارہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَيَحْتَمِلْ، احتمال ہے کہ ان رضی ضمن معنی عطفا، کہ یہاں پر تضمین ہو رضی عطفا کے معنی میں ہو. اب کیونکہ عطفہ اللہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، تضمین کا معنی بتایا تھا کہ ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کا معنی ڈال دیا جائے، پھر اس لفظ کو اس دوسرے لفظ کی طرح استعمال کریں. رضیہ میں عطفہ کا معنی اشراب کریں اور اس کے بعد رضیہ کو عطفہ کی طرح استعمال کریں. مثلا آپ کہتے ہیں نا عطف تو علی الفقیر، عطفہ علا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی رضیہ عطفہ کا معنی متضمن ہے. یعنی اذا عطفت علی راضیان، ایسے کریں آپ. درست تضمین کا یہ ہے کہ آپ اس فعل یا شبہ فعل کو لے کر آئے اور جس میں معنی ڈالا ہے اس کو حال کی صورت میں ذکر کریں. یعنی
اذا عطفت علی راضیان، ایسے یا راضیتان ایسے کرے. کہہ رہے وَيَحْتَمِلْ آغایون بصری جو کہہ رہے تھے کہ ان رضیا ضمن معنی عطفا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر حرف اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تضمین کو مانیں گے. تو آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی تضمین کا احتمال دیا جا سکتا ہے کہ رضیا کس کے معنی میں ہو؟ عطفا کے معنی کو متضمن ہو. کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے محققین ان بصریوں کی بات کو مانتے، مثلا مرحوم رضی وہ بھی اکثر مقامات پر ایسے کرتے ہیں، تضمین لے کر آتے ہیں. یا حتیٰ کشاف میں دیکھیں آپ، زمخشری اتنا بڑا ادیب ہے، وہ بھی تقریباً تضمین کو زیادہ لیتا ہے، یعنی وہ آئے اور ہر حرف کو دوسرے معنی میں استعمال کرے، اس کی جگہ پر تضمین کو لیتا ہے. تمام شدہ گا. الرابع التعلیل، چوتھا معنی جو اس علا کا ہے وہ تعلیل والا ہے، علت والا، کلام جیسے لام علت کے لیے آتا ہے. وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہتے ہیں لام امر سے پہلے واو فاو ثم آئے تو وہ لام ساکن ہو جاتا ہے، ولے نا ول تکبر اللہ، ان لوگوں یعنی ول تکبر اللہ، تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو. کیوں کبریائی بیان کرو؟ علی ما ہداکم، علی تعلیل کے معنی میں، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. علی ما ہداکم یعنی لما ہداکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے. علی کس معنی میں؟ لام کے معنی میں. اے لے ہدایت ہی ایاکم، کیونکہ خداوند منان نے تم کو ہدایت کی ہے. اچھا مائے مصدریہ ہے، لہذا جو اے کے بعد تفسیر کر رہا ہے نا تاویل مصدر میں لے کر آیا، اے لے ہدایت ہی ایاکم، کیونکہ خداوند منان نے تمہیں ہدایت کی ہے، لہذا اس کی کبریائی بیان کرو. خوب البتہ یہاں پر بھی تضمین ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں زمخشری ایسے بیان کرتے وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ حَامِدِينَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس فعل کو آپ تضمین میں لے رہے ہیں، جس کو تضمین میں لے رہے ہیں، کہ وہ جو ہے یعنی جس کی تضمین آئی ہے اس کو بھی حال کی صورت میں ذکر کر سکتے ہیں. اوپر میں نے کہا کہ جو فعل تضمین لے رہا ہے اس کو حال کی شکل میں لے کر آئے، لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کی تضمین میں ڈال رہے ہیں اس کو بھی حال کی شکل میں لا سکتے ہیں، کہ زمخشری کشاف میں ایسے کہتا ہے وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ حَامِدِينَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس صورت میں علا اپنے معنی میں ہے، پروردگار عالم کی کبریائی بیان کرو در حالی کے حامدین، تم حمد کرنے والے ہو، علی ما ہداکم، اس نعمت پر کہ جو خدا نے متعال نے تم پر کی ہے. کون سی؟ کہ تمہیں ہدایت کی ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے تضمین. الخامسو الظرفیہ، علی فی کے معنی میں ہو، جیسے ظرفیت میں کا جیسے آپ ترجمہ کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، کہ حضرت موسیٰ علی نبینا کے بارے میں ہے. اور حضرت موسیٰ جب شہر میں داخل ہوئے جب غفلت کا ٹائم تھا، کہ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، یعنی یہاں تو جو دوپہر کا عین وقت ہوتا ہے کہ لوگ دکان وغیرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں وہ ٹائم تھا یا رات کا ٹائم تھا، علی تفاسیر میں اختلاف ہے. کہ مشہور وہ قصہ کہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور سبتی آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر وہ جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے اس نے استغاثہ کیا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، وہ پورا قصہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو وہاں پر یہاں پر یہ جو علی داخل ہوا ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، یعنی فی حین غفلةٍ، غفلت کے ٹائم میں داخل ہوا، یہ علی فی کے معنی میں ہے. یا مثلا سورہ بقرہ کی بھی وہ جو مشہور و معروف آیت ہے 102 نمبر آیت، کہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اگر مرد انسان ہو، المیزان کو دیکھیے گا، اگر واقعاً شوقین ہو تفسیر کے، 1,00,000 سے زیادہ اس آیہ کریمہ کے معنی کرتے ہیں علامہ، مبالغہ نہیں کر رہا. آپ جائیں جا کر دیکھیں اسی آیت کے ذیل میں 102 نمبر آیت کے ذیل میں 1,00,000 سے زیادہ
معانی کرتے ہیں اس آیے کریمہ کے. یہ دیکھیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک آیت 1,00,000 سے زیادہ ترجمے. وہ یہ والی آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. خب ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان یا فی ملک سلیمان، کہ ان لوگوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین فی ملک سلیمان، جو حضرت سلیمان نبی کی بادشاہی میں شیاطین پڑھتے تھے اس کی ان لوگوں نے اتباع کی. ما تتلو فی ملک سلیمان ہے، ما تتلو الشیاطین فی ملک سلیمان، وہاں پر بھی علی فی کے معنی میں. مگر یہ کہ وہاں پر بھی ہم تضمین کے قائل ہو جائے تو خوب دی کہ وہاں پر علامہ نے بھی ذکر کیا ہے. خوب پس علی فی کے معنی میں آتا ہے 5. 6 السادس موافقت من کی موافقت میں نہ وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ علی الناس یعنی من الناس دیگے من کے معنی میں ہے، یعنی جب یہ افراد لوگوں سے کیل لیتے ہیں، ناپ تول لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں. جب خود بیچتے ہیں بعد والی آیات میں، جب خود بیچتے ہیں تو ناقص کر کے دیتے ہیں. تو علی الناس یعنی منہم ہے، من الناس. الذین اذا اکتالوا علی الناس یعنی من الناس، جب یہ لوگ لوگوں سے کیل لیتے ہیں تو یستوفون پورا مکمل لیتے ہیں. البتہ عرض کیا کہ یہاں پر بھی اس کے معنی میں آ سکتا ہے، تضمین آ سکتی ہے، یعنی اذا اکتالوا محتکمین علی الناس ایسے کرے، یا اذا حکموا علی الناس فی الکیل تضمین بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں من اپنے معنی میں ہوگا. اعلیٰ مشہور کے اعتبار سے من علی یہاں پر من کے معنی میں ہے. السابع موافقت با، خب با کے معنی میں حقیقن علی ان اقول علی اللہ الا الحق، علی ان لا اقول علی اللہ بے بخشید، کہ یعنی علی بے ان لا اقول ہے کہ میرے لیے سزاوار ہے کہ میں نہ کہوں خداوند منان کے بارے میں مگر وہی بات کے جو برحق ہے. علی ان لا اقول تھوڑی ہے، حقیقن کہ جدیرن سزاوار ہے، بے ان لا اقول علی اللہ الا الحق، خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ بھی نہ کہوں. یہ علی با کے معنی میں. الثامن ان تکون زائدتن، اگر 8واں معنی جو علی کا ہے وہ یہ ہے کہ علی زائدہ ہوتا ہے. زائدہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا زائدہ معوضہ ہوتا ہے یا زائدہ غیر معوضہ. زائدہ معوضہ یعنی زائد ہے لیکن کسی کلمے کے بدلے میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، کوئی کلمہ حذف کر دیا اس کے بدلے میں اس کو لایا ہے. یا زائدہ غیر معوضہ ہے، الگ کسی کلمہ معذوف کے بدلے میں نہیں ہے. دونوں طریقوں سے مثالوں پر غور کریں. الثامن ان تکون زائدتن للتعویض، بدلے کی وجہ سے کہ ایک کلمہ معذوف ہو گیا حذف کر دیا اس کے بدلے میں اس کو لے کر آئیں علی کو. او لغیر ہی یعنی لغیر تعویض، یا نہ کسی کے بدلے میں نہیں ہے ایسے ہی زائد ہے. فل اولو، حالا زائد کی مثال دیکھیں، یعنی زائد ہے لیکن للتعویض تعویض کی وجہ سے. ان الکریم و ابیک یعتمل ان لم یجد یوما علی من یتکل. اب یہ سمجھنے والا ہے، مزیدار ہے. کہہ رہے ان الکریم بتحقیق جو بھی کریم انسان ہے، و ابی کا یہ واو قسم ہے، مجھے تمہارے باپ کی قسم. ان الکریم کریم اس کا اسم ہے، یعتمل خود کام کرتا ہے، یہ خبر ہے ان کے لیے. مجھے تیرے ابا کی قسم، تیرے باپ کی قسم کہ جو کریم ہے وہ خود کام کرتا ہے. ان لم یجد یومن من یتکل، یہ علی زائدہ ہے. اگر کسی دن کوئی ایسا بندہ اس کے پاس نہ ہو کہ جس پہ بھروسہ کرے تو خود کام کرتا ہے. دقت کرے کیا عرض کر رہا ہوں، یہ علی زائدہ ہے، زائدہ معوض ہے، کیونکہ یجید متعدی بے نفس ہی ہے.
من یتکل یہ من موصولہ ہے، یتکل اس کا صلہ ہے، خوب یہ مفعول ہے لم یجد کے لیے، درست ہے، یہ الا درمیان میں زائدہ ہے۔ ان الکریم و ابی کا یعتمل، بیٹا کی کریم مجھے تمہارے باپ کی قسم کے خود عمل کرتا ہے، کب؟ ان لم یجد یومن من یتکل، ایسے ہے عبارت، اگر کسی دن وہ نہ پائے ایسا بندہ کہ جس پر وہ بھروسہ کرے، الا زائدہ ہے۔ اچھا بھائی الا زائدہ تو ہے لیکن کس کے عوض میں ہے؟ آپ نے کہا کہ زائدہ ہے تعویض، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تھا من یتکلو علیہ ہے یا من یتکل، کہ بھلے مجزوم ہوگا، درست ہے نہ موصول ہے تو پھر کیوں مجزوم، ضرورت شعری کی وجہ سے ایسے پڑھے۔ من یتکلو علیہ، اتکل علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، تو اب یتکلو علیہ تھا، یتکلو کے بعد تھا علیہ، لیکن اس علا اور ضمیر کو حذف کر دیا، اس کے بدلے میں من پر علا کو داخل کر دیا، حالانکہ من لم یجد کا مفعول ہے، وہ متعدی بنفس ہی ہے، لیکن وہ جو حذف کیا تھا ہم نے یتکلو علیہ، علیہ کو جو حذف کیا اس کے بدلے میں علا کو من پر لے کر آئے، انشاءاللہ کہ روشن ہوا ہوگا۔ اے من یتکلو علیہ، اصل میں تھا من یتکلو علیہ، کیونکہ من تو ڈائریکٹ مفعول ہے نا ان لم یجد کے لیے، لم یجد متعدی بنفس ہی ہے، الا زائدہ ہے، اصل میں تھا من یتکلو علیہ، فحذف علیہ، علیہ کو حذف کر دیا، وزاد علا، اس علا کو اضافہ کر دیا، قبل الموصول، من موصول ہے نا کہ اس سے پہلے اضافہ کر دیا، تعویضاً لہو، اس علیہ کے بدلے میں۔ قالہ ابن جنی، آغا ابو الفتح ابن جنی نے ایسے بیان کیا ہے، ان کے مطابق ترکیب ایسے ہوگی۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناغا الا زائدہ نہیں ہے، آغا ابن جنی کی ترکیب درست نہیں ہے۔ آغا ابن جنی نے ترکیب کیسے کی؟ ان لم یجد یومن من یتکلو، من کو من موصولہ قرار دیا اور من یتکل اس من کو مفعول قرار دیا لم یجد کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، لم یجد کا مفعول محذوف ہے، یعنی اصل میں عبارت ایسے ان لم یجد یومن شیئا، شیئن مفعول تھا جو محذوف ہے، اور بعد والا جملہ ایک جداگانہ جملہ ہے، جملہ استئنافیہ ہے، اور من بھی من موصول نہیں ہے، من استفہامیہ ہے۔ الا من یتکلو، کس چیز پر، کس بندے پر اعتماد کروں، یہ جداگانہ جملہ ہے، من موصول بھی نہیں ہے، درست ہے، سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں وکیلا، اور بعض افراد نے کہا کہ المراد ان لم یجد یومن شیئا، آغا الا زائد نہیں ہے بلکہ لم یجد کا مفعول محذوف ہے، وہ تھا شیئا، یعنی اس صورت میں ترجمہ ایسے ہے ان الکریم و ابی کا یعتمل ان لم یجد یومن شیئا، بے تحقیق جو کریم انسان ہے تمہارے باپ کی قسم، یعتمل خود عمل کرتا ہے، ان لم یجد یومن شیئا، اگر کسی دن اس کو کوئی چیز نہ ملے، اگر کسی دن اس کو کوئی چیز نہ ملے تو خود عمل کرتا ہے۔ اس قیلہ کے مطابق کیسے ترجمہ ہوگا؟ ترجموں پر غور کریں۔ ہاں ثم ابتدأ مستفہمان، اور اس کے بعد جملہ استئنافیہ لے کر آیا ہے اور جداگانہ سوال کرتا ہے، الا من یتکل، یہ من ابھی من استفہامیہ ہو جائے گا، موصولہ نہیں ہے، الا من یتکل کس چیز پر اعتماد کرے وہ۔ وَكَذَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ، حالانکہ اسی طریقے سے اس قول میں بھی یوں ہی کہا گیا ہے، نیچے جو شعر دے رہے وہاں پر بعض کہتے ہیں کہ باء زائدہ ہے تعویض کی بنا پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ یہاں پر زائدہ نہیں ہے تعویض کی بنا پر، دونوں جو اوپر والے شعر میں مطالب بیان کے نیچے والے شعر میں بھی عیناً ایسے ہی ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَلَا يُعَاتِيكَ فِي مَا نَابَ مِنْ حَدَثٍ الا اخو ثقۃ فانظر بمن تثقو، اب اس با کے بارے میں ہے، درست ہے، جیسے وہاں پر کہہ رہے تھے ان لم یجد یومن الا من یتکل، یہ الا زائدہ ہے، تو یہاں پر کہہ رہے فانظر بمن تثقو، با زائدہ ہے،
اصل میں تھا فنظر من تسکو بھی، تسکو کے بعد تھا بھی، اس کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں با کو من پر لے کر آئے، اور یہ من اصل میں فنظر کے لیے مفعول ہے، من موصولہ ہے، با زائدہ ہے، لیکن یہاں پر وہ دوسری اگر آپ ترکیب کرنا چاہیں تو ایسے ہوگا، ناغا فنظر کا مفعول نہیں ہے، درست ہے، یا فنظر کا اگر مفعول بھی ہے تو معذوف ہے، بے من تسکو جدا گانا ایک جملہ استفہامیہ ہے، درست. کہہ رہے ہیں ولا یعاتی کا، یعنی تمہاری مساعدت نہیں کرتا، فی ما ناب، فی ما ناب من حدث، ان حوادث اور وقائع میں کہ جو نازل ہوتے ہیں، درست ہے. لا یواتی کا فی ما ناب من حدث، یہ من زائدہ ہے، درست ہے، یعنی جو حوادث واقع ہوتے ہیں ان حوادث میں تمہاری مدد نہیں کرتا. لا یواتی کا فاعل آ رہا ہے، الا اخو ثقتن، بلے جو قابل اعتماد بھائی ہے سوائے اس کے، یعنی ان ناگوار واقعات میں تمہاری مدد کوئی نہیں کرتا مگر وہ کہ جو قابل اعتماد تمہارا بھائی ہے. فنظر، پھر پس اب دیکھو، بمن تسکو، کہ کس پر اعتماد کرو گے. کہہ رہے ان الاصل، یہاں پر بھی اصل میں کیا تھا، فنظر من تسکو بھی، با زائدہ ہے، من مفعول ہے فنظر کے لیے اور من موصولہ ہے، بھی بعد میں تھا وہ معذوف ہو گیا، پس یہ جو من پر با داخل ہوا ہے یہ زائدہ ہے، معوضہ ہے، عوض میں آیا ہے. فحذف الباء و مجرور ہوا، اس با کو حذف کیا گیا اور اس کے مجرور کو بھی حذف کیا گیا. وزاد الباء عوضا، اور با کو اس کے بدلے میں لایا گیا. یہ تو ہو گئی ایک ترکیب، درست ہے آغا جان نا؟ ببخش نیچے چلا گیا میں. ان الاصل فنظر لنفسک، اصل میں تھا فنظر لنفسک، درست ہے، درست ہے کہ اس صورت میں با کو ہم زائدہ قرار نہیں دیں گے. یہاں پر بھی دونوں ترکیب ہے نا میری جان. فنظر لنفسک، لنفسک اس کا اسم ہے، فنظر لنفسک، اور بمن تسکو یہ با زائدہ نہیں ہے، من استفہامیہ ہے، جدا گانا استفہام کیا جا رہا ہے. ان الاصل فنظر لنفسک ثم ابتدأ الاستفهام، لیکن وابن جنی یقول فی ذلک ایضا، لیکن ابن جنی وہی اوپر والی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ یہاں پر بھی زائدہ ہے. ان الاصل فنظر من تسکو به فحذف الباء ومجرور ہوا، وہ کہتا ہے کہ اصل میں تھا فنظر من تسکو به، من موصولہ ہے، با اور اس کے مجرور کو حذف کیا، وزاد الباء عوضا، با اس کے عوض میں آیا. اب اوپر والی دونوں ترکیبیں یہاں پر بھی ہیں. وکیلا بل تم الکلام عند قول، بعض کہتے ہیں کہ بابا نہ اصلا یہاں پر مفعول کی ضرورت ہی نہیں، فنظر پر کلام مکمل ہو گیا. ثم ابتدأ مستفتیان، اس کے بعد پھر استئنافیہ کے طور پر جدا گانا سوال کیا، فقال بمن تسکو علی ای حال، یہاں پر دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. وثانی کہ حرف جارہ زائدہ ہو غیر لازمہ، یعنی غیر معوضہ، کسی کے بدلے میں نہیں ہے. کقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے، من حلف علی یمین، کہ بہرحال یہاں پر تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، ابھی ایک اور معنی رہتا بھی ہے استدراک، لہذا جلدی میں ذبح نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کو جلد سے آئندہ میں رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.